بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعطرتہ واصحابہ الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہرۂ آفاق کتاب بدایۃ الہدایہ کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا دوسرا سبق اور درس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اور اس وقت میرے ہاتھ میں بدایۃ الہدایہ کا جو طبع میرے پاس ہے وہ دار المنہاج سے شائع ہوئی ہے، اور یہ مختصر سے اس کو انہوں نے طباعت کیا ہے، لیکن اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اعراب لگا کر اس کتاب کو بڑے ہی اعلیٰ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو اگر تو آپ کو دار المنہاج کا یہ طباعت مل جائے تو یہ بہت عمدہ ہے، وگرنہ پھر انٹرنیٹ کے اوپر بھی مختلف اس کی طباعات PDF میں دستیاب ہیں۔ تو آج آئیے ہم جو مقدمے کا آخری حصہ ہے وہاں سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، فما بدایت الہدایت لأجرب نفسی فیہا۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ 3 طرح کے طبقات ہیں علم حاصل کرنے والوں کے، کچھ فائزین ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مخاطرین میں سے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ حالکین میں سے ہیں۔ تو فائزین میں سے ہو جاؤ، اور اگر تم مخاطرین یعنی خطرے میں مبتلا ہو نیت کے اعتبار سے تو نیت کا قبلہ درست کر لو، توبہ کر لو۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہدایت کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور کیا ہے ہدایت کی بدایت، کیسے انسان کی زندگی میں ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں، فعلم، جان لو، ان بدایتها ظاہر التقوی و نہایتها باطن التقوی، کہ ہدایت کا آغاز ظاہری تقوی اختیار کرنے سے ہوتا ہے، اور پھر یہ ظاہری تقوی جب انسان اختیار کرتا ہے تو وہ جب اپنی منزل پہ پہنچتا ہے تو اس سفر کے انجام پر اسے باطن تقوی یعنی اپنے باطن کا تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ پس اس ہدایت کا آغاز اور اس کی بدایت یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو تقوی سے آراستہ کر لے، یعنی اپنے جوارح، اپنے اعضاء اور اپنے ظاہر کو شریعت کے مطابق کر لے۔ اس کی نماز، اس کے نوافل، اس کی اپنے والدین کا ادب اور احترام اور طہارت، اس کے لباس کی صفائی، اور اس کا جو بھی طرز عمل ہے اور طرز معیشت ہے وہ ظاہری طور پہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور جب یہاں سے انسان شروع کرتا ہے یعنی ہدایت کے سفر کے آغاز میں ظاہری تمام احکام شریعت کو اپنا لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو مرور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمال عطا فرماتا ہے کہ وہ ظاہر کا تقوی اس کے باطن میں منعکس ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو حضرت امام محمد غزالی رحمہ اللہ نے پیش فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ پہلے دل پاک ہو کرتے ہیں، اور جب دل پاک ہو جائے گا تو پھر نماز پڑھیں گے۔ اکثر لوگ آج کل ہم ان سے سنتے ہیں جو انٹلیکچوئلز بنتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو ہمارے دل سے اپیل نہیں ہوتی اور ابھی دل ہی پاک نہیں ہے تو پھر نمازوں کا کیا فائدہ۔ تو وہ یہ بہانہ کر کے شریعت کے ظاہری احکامات کو نہیں اپناتے اور کہتے ہیں کہ جب دل پاک ہو جائے گا پھر داڑھی بھی رکھ لیں گے اور پھر نمازیں بھی پڑھیں گے اور پھر حاجی بھی بن جائیں گے، لیکن ابھی تو ہمارا باطن ہی پاک نہیں ہے تو ظاہر کی پاکیزگی کا کیا فائدہ۔ تو یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے اور یہ غلط فہمی ہے۔ اور حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، ہدایت کے سفر کے آغاز میں پہلے اپنے ظاہر کو تقوی سے آراستہ کرو، اور پہلے اپنے احکام شریعت اگرچہ ان کا لطف اور ان کا مزہ تمہیں اپنے باطن میں نصیب نہ بھی ہو، اور تم کہو جی مجھے وسوسے آتے ہیں نماز میں، توجہ قائم نہیں ہوتی، توجہ نہ بھی قائم ہو، تم اپنی طرف سے اپنے ظاہری احکامات شریعت جو ہیں ان کی پابندی کرو، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ ان کی کیفیت، ان کی چاشنی اور ان کا لطف تمہیں باطن کے اندر بھی نصیب ہو جائے گا۔
فلا عاقبۃ الا للتقوی، بس عاقبت اور اچھا انجام تقوی والوں کے لیے ہے، ولا ہدی الا للمتقین، اور ہدایت صرف اور صرف تقوی والوں کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب ہدایت کا آغاز تقوی کو اپنے ظاہر پہ آراستہ کرنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، تو پھر اس تقوی کی اعتبار سے احکام شریعت کی دو قسمیں بن جاتی۔ ایک قسم وہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی اوامر کی پیروی کرے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے رک جائے، ان سے باز آ جائے۔ تو ایک ہیں امتثال اوامر یعنی اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننا، اور دوسرا اجتناب نواہی یعنی اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا، باز آ جانا۔ تو یہ دونوں چیزیں تقوی کے اندر ضروری ہیں کہ انسان اللہ کے احکامات پہ عمل بھی کرے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے رکنے کا، باز رہنے کا حکم دیا ہے ان سے اجتناب کرے۔ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ تقوی کی ظاہری طور پہ یہ دو تقسیمات ہیں، یعنی ایک اللہ کے حکم ماننا اور دوسرا جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز رہنا، تو اس لیے میں اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور پہلے حصے میں ان چیزوں کا بیان کرتا ہوں جن نیکیوں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، القسم الاول فی الطاعات، نیکیوں کے بیان میں، اور دوسری قسم اس کتاب کی جو ہے وہ فی اجتناب المنہیات، یعنی ان چیزوں سے رکنے کے بیان میں جن سے رکنے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو گویا یہ جو کتاب ہے یہ اپنے اس اختصار کے باوجود کہ بالکل ایک چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ احیاء علوم الدین جو امام غزالی کی مفصل کتاب ہے، یہ اس کا 4 جلدوں کے اندر جو احیاء علوم الدین شائع ہوئی ہے، یہ اس کا خلاصہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے چند صفحات کے اندر عطا فرما دیا ہے۔ تو جو احیاء العلوم کو سمجھنا چاہے وہ پہلے بدایت الہدایہ کے ان چیپٹرز کو پڑھ لے، تو اس کے لیے احیاء العلوم کے مفاہیم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ جو نیکیوں کے بیان کی قسم ہے فی الطاعات، اس کے آغاز میں فرماتے ہیں اعلم ان اوامر اللہ تعالی فرائض و نوافل، کہ اللہ رب العزت کے احکامات جن کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ 2 حصوں میں مشتمل ہیں، ایک فرائض ہیں اور دوسرے نوافل ہیں۔ فرائض کی اپنی اہمیت ہے، فرماتے ہیں وہ رأس المال، یہ اصل زر ہے، یہ انسان کی اصل انویسٹمنٹ ہے۔ فرائض یہ وہ ڈیوٹی ہے جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ذمہ لگائی ہے کہ اس نے یہ 5 فرض شریعت کے پورے کرنے ہیں، جس میں کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس کے فرائض ہیں۔ وَبِهِ تَحْصُلُ النَّجَاةُ، اور فرائض کی انجام دہی کے بغیر کسی کو بھی نجات نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرائض کو پورا کرے۔ لیکن بعض لوگ فرائض کی بات تو کرتے ہیں لیکن نوافل سے پہلو تہی کرتے ہیں اور ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کل وہ کہتے ہیں نہیں جی نوافل کوئی ضروری نہیں ہے، نفل کا معنی ہی زائد عبادت ہوتا ہے، تو جو کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو نوافل سے دور کر رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں وَالنَّفْلُ هُوَ الرِّبْحُ، نفل یہ منافع ہے، وَبِهِ الْفَوْزُ بِالدَّرَجَاتِ، اور نوافل کی ادائیگی سے انسان کے درجات میں اسے بلندی نصیب ہوتی، یعنی فرض تو انسان پورا کرتا ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہے، اور ڈیوٹی ادا کرنے کے بعد جیسے کوئی اوور ٹائم لگاتا ہے تو اس کو زیادہ ملتا ہے، تو کہا اسی طرح نوافل کی اہمیت یہ ہے کہ فرض کی انجام دہی کے بعد جب بندہ نوافل پڑھتا ہے تو ایک تو فرائض کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ دور ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ نصیب ہوتا ہے کہ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کو اصل منافع اور روحانیت نصیب ہوتی۔ پھر انہوں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کوٹ کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ فرماتا، یعنی حدیث قدسی ہے، مشہور ہے، ما تقرب الی المتقربون بمثل اداء ما افترضته علیہم، کہ میری بارگاہ تک قرب اہل تقرب یعنی مقربین نے میری بارگاہ تک جو قرب حاصل کیا ہے وہ فرائض کے ذریعے حاصل کیا ہے،
یعنی فرائض جیسا قرب اور کسی شے سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرائض کے بعد جب انسان نوافل پڑھنے شروع کرتا ہے اور ان میں کثرت کرتا ہے، ان کی پابندی کرتا ہے، تو فرمایا پھر انسان کو اور زیادہ قرب نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھنے والے بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے پیار کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی سماعت کی قوت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور اس کے ہاتھ کی قوت بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں کی قوت بن جاتا ہوں جس سے وہ خیر اور نیکی کی طرف چلتا ہے۔ تو یہاں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور فرمایا وَلَن تَصِلَ أَيُّهَا الطَّالِبُ إِلَى الْقِيَامِ بِأَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِمُرَاقَبَةِ قَلْبِكَ وَجَوَارِحِكَ فِي لَحَظَاتِكَ وَأَنفَاسِكَ مِنْ حِينِ تُمْسِي إِلَى حِينِ تُصْبِحُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے طالب علم اور طالب روحانیت اور طالب شریعت، جان لو کہ تم اس وقت تک اللہ رب العزت کے اوامر اور اس کے احکامات کو صحیح طریقے سے بجا نہیں لا سکتے جب تک کہ تم اپنے دل اور اپنے اعضاء کے اوپر نظر نہ رکھو، مراقبہ نہ کرو، اور صحیح ان کو اپنی نظر میں رکھو، ہر نفس اور ہر لحظہ دیکھو کہ میرے جوارح یا میرے قلب سے کوئی غلط خیالات یا کوئی غلط اعمال تو سرزد نہیں ہو رہے۔ یہ مراقبہ ضروری ہے، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک انسان اپنے اعضاء اور اپنے جوارح پر نظر رکھے، یہ ضروری ہے۔ پھر فرمایا اور جان لو کہ اللہ رب العزت تمہارے ضمیر میں پیدا ہونے والے خیالات پہ بھی مطلع ہے، اور تمہارے ظاہر و باطن پر نگران ہے، اور تمہارے دل میں پیدا ہونے والے جمیع خطرات اور احساسات اور شعور کو جاننے والا ہے، اس کا احاطہ فرمانے والا ہے، اور تمہاری تمام حرکات و سکنات کا شاہد ہے۔ اور اس وجہ سے فلا يسكن في الملك والملكوت ساكن ولا يتحرك متحرك الا وجبار السماوات والارض مطلع عليه، اسی وجہ سے کوئی شے، کوئی ذرہ بھی اس کائنات میں حرکت نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر، اور اللہ رب العزت ہر ذرے اور کائنات کی ہر شے کو جانتا ہے۔ تو کیونکہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، ان ربک لبالمرصاد ان بطش ربک لشدید، کیونکہ تیرا رب ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا فتأدب ایھا المسکین ظاہرا وباطنا بین یدی اللہ تعالی، تو جب اللہ دیکھ رہا ہے ہر وقت تو اس کے مشاہدہ میں ہے، اس کے مراقبے میں ہے، تو پس تجھے چاہیے کہ تو ظاہر و باطن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ادب ہر وقت قائم رکھ، اور ہر وقت حضوری کی کیفیت میں رہ۔ تأدب العبد الذلیل المذنب فی حضرت الجبار القہار، اس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ادب کرو جیسے ایک گناہگار بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہر وقت ادب اور خوف کے عالم میں رہتا ہے، اور اس کی بارگاہ سے امید بھی رکھتا ہے۔ وَاجْتَہِدْ أَنْ لَا يَرَاكَ مَوْلَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ وَلَا يَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ، اور یہ کوشش کرو کہ اللہ رب العزت تمہیں اس جگہ سے غائب نہ پائے جہاں جانے کا اللہ نے تجھے حکم دیا، اور اس جگہ حاضر نہ پائے جہاں جانے سے اللہ رب العزت نے تجھے منع کیا۔ یہ تقویٰ کی ایک جامع تعریف بھی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَن تَقْدِرَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِأَن تُوَزِّعَ أَوْقَاتَكَ، اس وقت تک تمہیں اللہ رب العزت کے ان تمام اوامر کی انجام دہی اور تقویٰ کی یہ کیفیت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنے اوقات کو تقسیم نہ کرو۔ جو 24 گھنٹے ہیں ان کے اندر ترتیب اوراد اور نظام العمل قائم کرو، اور ایسے لا یعنی اپنا وقت صرف نہ کرو، بلکہ تمہارا ہر روز ایک شیڈیول ہونا چاہیے اور ایک عبادت اور بندگی کا ایک پورا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، پھر تم تقویٰ جو ہے اس کی تعریف پہ پورا اتر سکتے ہو۔ تو اس لیے فرماتے ہیں آؤ پھر اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صبح سے لے کے شام تک اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے ایک انسان کی زندگی میں اس کا نظام الاوقات کیا ہونا چاہیے، بندے کو صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک اپنے وقت کو کس طرح مفید بنانا چاہیے۔ تو اب پھر حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ مختلف فصلیں قائم کر کے بتائیں گے۔ سب سے پہلی فصل میں کہ فی آداب الاستيقاظ من النوم، نیند سے اٹھنے کے آداب کیا ہیں، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، پھر وضو اور طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، پھر غسل اور تیمم کے آداب کیا ہیں، اور اس طریقے سے پھر نماز اور نوافل اور مستحبات، یعنی صبح سے لے کے شام تک ہماری کیا
ڈیوٹی ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں دن گزارنا چاہیے، یہ ترتیب حضرت امام غزالی بیان کریں گے، جس کو انشاءاللہ ہم آنے والے دروس میں آپ کے ساتھ بالترتیب بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ بدایت الہدایہ کے ان دروس کو سن کر ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔